آیت نمبر 114 سورہ نساء آیت نمبر 114. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق اللہ المولانا العظیم. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کرنے کو. تو فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، آپس میں جو کانا پھوسی ہے اور سرگوشی ہے اس میں سے اکثر میں خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے. یہ جب بھی کی جاتی ہے زیادہ تر یہ سازش کے لیے کی جاتی ہے، کسی کو نقصان کے لیے کی جاتی ہے. الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے اس کے کہ کوئی صدقہ کرنے کا حکم دے، پوشیدگی سے کوئی صدقہ کرنا چاہے یا نیکی کا کوئی کام کرے یا صلح کرانے کے لیے انسانوں کے درمیان، تو پھر اس کی گنجائش ہے، ورنہ نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو یہ کام کرے گا اللہ کی خوشی کے لیے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اسے ہم بڑا اجر دیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو مخالفت کرے گا رسول کی، یعنی رسول کی مخالفت کے لیے یہ حرکتیں کرے گا. یہ منافقین رات کو بیٹھ کے محفلیں سجایا کرتے تھے، سرگوشیاں کیا کرتے تھے، سازشیں کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ یہود بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے، منافق اور یہود مل کر. تو جو مخالفت کرے گا رسول کی اس بات کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل چکا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنے لیے اختیار کرے گا، مومنین کے راستے کے خلاف کوئی اور راستہ اپنے لیے اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ کہتے ہیں جس طرف موڑنا چاہتا ہے ہم اسے اسی طرف موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں، اسے ڈالیں گے جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی برا ٹھکانہ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے کسی کے لیے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرکین مکہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں دیویوں کو، یعنی جو مؤنث دیویاں انہوں نے بنائی ہوئی نا، ایک تو مذکر ہے اور ایک مؤنث ہیں، تو انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی ہیں مؤنث جن کو اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر یہ شیطان کو جو سرکش ہے، مریدا. لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، جس شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کے رہوں گا، یعنی ان میں سے ایک گروہ کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا، سکھاؤں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں نے انہیں حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی مخلوق میں گڑبڑ کرنی شروع کر دیں گے، اس کو بدلنا شروع کر دیں گے، اس کو چھیڑنا شروع کر دیں گے. آپ دیکھتے ہیں نا، اللہ نے مرد پیدا کیا ہے، وہ اس در پہ ہے کہ میں عورت ہو جاؤں. ایسے کیسز ہوتے ہیں نا،
اللہ نے عورت پیدا کیا ہے وہ اس چکر میں ہوتا ہے مرد بن جاؤں، یا اللہ تعالیٰ نے ایک خلقت پر پیدا کیا اسے بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سارے شیطان کے کھیل ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ شیطان ان کو اس راستے پہ لگاتا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو شیطان کو دوست بناتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینہ، تو وہ اپنے لیے بہت سری نقصان کا سودا کرتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے سارے وعدے جھوٹ اور فریب ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، بدر میں جب مشرکین اتر رہے تھے نا تو شیطان نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جو ہی اس نے فرشتوں کی آمد دیکھی تو بھاگ کھڑا ہوا اور کہتا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کو انہی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ شیطان تمہارے اندر پھونک بڑھتا ہے، تمہیں موٹیویٹ کرتا ہے، تمہیں کفر کے راستے پہ آگے لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے یہ سارے دعوے جھوٹ ہیں، جب بھی سخت موقع آئے گا یہ تمہیں اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اولئک مأواہم جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے پھر ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ہم ان قریب داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اب یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ اللہ نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق فیصلہ کرے گا اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے ہاں اپنے ساتھ کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ یعنی یہ آرزو، یہ امید کہ میں تو مسلمان ہوں، یا میں یہودی ہوں، یا میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، مجھے اللہ معاف کر دے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ کام چلے گا تمہارے عمل سے۔ جو اچھا عمل کرے گا جزا پائے گا، جو برا عمل کرے گا جزا پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی عمل کرے گا نیکی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان کی حالت میں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور تل بھر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا، ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے چہرے کو خالص کر لیا اللہ کے لیے، جس نے اپنا رخ خالص کر لیا اللہ کے لیے، اور وہ نیکوکار رہا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے اتباع کی ابراہیم کی ملت کی جو کہ یکسو تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو کچھ تمہیں سنایا جا چکا ہے اس کتاب میں، فَالْيَتَامَى النِّسَاء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جن کو تم ان کا کے لیے مقرر کیا ہوا ان کا حصہ نہیں دیتے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ یرغب یرغب، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا صلہ
اس کے بعد اگر لفظ عن آ جائے، راغب عن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا، دور ہونا. اور اگر اس کا صلہ آ جائے الا، راغب الا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی لینا اور رغبت رکھنا. لیکن یہاں یہ لفظ بغیر صلے کے آیا ہے. وَتَرْغَبُونَ، تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تم نہیں چاہتے کہ ان سے نکاح کرو، یا تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو. تو اس میں دونوں طرح کی آراء صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں. تو فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، تو پھر ان کے اجر اجور انہیں دے دو. اور اگر تم نہیں چاہتے کہ ان سے نکاح کرو تو پھر انہیں کسی اور سے نکاح کرنے دو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ ناتواں اور کمزور لوگ لڑکوں میں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تم قائم رہو یتیموں کے بارے میں انصاف پر. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور اگر تم بھلائی کا ارادہ کرو گے اور کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے. اب وہ فتویٰ دیا جا رہا ہے جو پوچھا گیا تھا. پوچھا یہ گیا تھا کہ ایک عورت، مرد کے متعلق تو آپ نے بتا دیا، مرد کو طلاق کا حکم ہے اور اس کو ساری تفصیل آ گئی تھی. ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اسے ڈر ہو کہ اس کا شوہر اس سے لڑ رہا ہے، اس پر زیادتی کر رہا ہے. نشوز کہتے ہیں زیادتی کرنا، لڑنا، نافرمانی کرنا. تو وہ جو مرد ہے وہ اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے، یا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس سے لڑائی کر رہا ہے. او اعراضاً، یا اس سے کنارہ کشی کر رہا ہے، اسے اگنور کر رہا ہے، اس پر توجہ نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ صلح کر لیں. تو عورت کو پہلی تاکید یہ کی گئی کہ اگر مرد تھوڑی سی تنگی ترشی دکھا رہا ہے تو صبر کر لو، صلح کر لو، گھر کو نہ توڑو. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح میں بھلائی ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کا جو نفس ہے وہ تنگ دلی پر آمادہ کرتا ہے. عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ عورتیں ذرا تنگ دل ہوتی ہیں، جلدی گھبرا جاتی ہیں، جلدی ریئیکشن میں آ جاتی ہیں. تو جلدی ریئیکشن میں نہ آؤ اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرو، بڑے دل کا مظاہرہ کرو، تو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ نے جو تمہیں چھت میسر کی ہوئی ہے، جو سہارا میسر کیا ہوا ہے، اسے نہ ٹھکراؤ. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کام کرتے ہو اس پر باخبر ہے. اور اگر اس کے بعد بھی معاملہ نہ ہو تو پھر آگے سورہ بقرہ میں وہ معاملہ آ گیا ہے کہ پھر وہ جو اسے مہر دیا گیا ہے وہ واپس کر کے اپنی جان چھڑا سکتی، یعنی خلا لے سکتی. اب آگے مردوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. وہاں حکم تھا نا سورہ نساء کے شروع میں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے 2 2 سے 3 3 سے 4 4 سے نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگیں. اور فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے، اللہ تعدلوا فواحدہ، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بہتر. اب اس حکم میں نرمی کی جا رہی. اس سے لوگوں نے پھر آ کے شکایت کرنی شروع کر دی کہ جی آپ نے عدل کا کہا ہے تو عدل تو ممکن نہیں ہے بعض معاملات میں، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان عدل کرو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تمہیں اس کی خواہش ہی کیوں نہ ہو.
تم خواہش کے باوجود بعض معاملات میں عدل نہیں کر سکتے۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذرها کالمعلقہ، تو ایک کی طرف بالکل جھک نہ جاؤ کہ دوسری کو لٹکا چھوڑ دو، یعنی ظاہری عدل کی کوشش کرو کہ وہ جو دوسری ہے وہ اپنے آپ کو بغیر شوہر کے نہ سمجھے، اسے بھی بتاؤ کہ مجھے میرا شوہر ہے، اس کے حقوق ادا کرو، لیکن جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ پھر اللہ معاف کرنا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، آپس میں نہ رہنا چاہیں، عورت چاہے کہ میں نے بس علیحدہ ہی ہونا ہے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ ہر ایک کو اپنی بارگاہ سے روزی دے گا، کشائش دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی کشائش والا ہے، وسعت والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی اگر ان تمام اقدامات کے باوجود بھی کوئی خاندان جڑ کر نہیں رہتا اور سپلٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنا رحم کرے گا، ان کے لیے اپنی طرف سے اور دروازے کھول دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب والے تھے انہیں بھی حکم دیا، تمہیں بھی حکم دیتے ہیں، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نہیں مانو گے، انکار کرو گے، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر وہ چاہے اے انسانوں تو تم سب کو لے جائے، دور کر دے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے۔ دنیا کے 7.5 ارب انسان اس غرے میں نہ رہے کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں، بہت بڑی قوتیں ہیں۔ اللہ چاہے ان سب کو ختم کر لے اور ان کی جگہ اور کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، اللہ کے پاس دنیا کے بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ، اب یہ بڑی خطرناک آیت آ رہی ہے۔ اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے نا کہ یہ جرم مجھ سے ہوا ہے، تو یہ بھی تمہیں دینی ہے۔ اچھا اپنے خلاف تو چلو اتنا مشکل کام نہیں اگر بندے کا ایمان ہو۔ اول والدین، اگر یہ گواہی اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو، یہ مشکل کام۔ والاقربین، اور اپنے قرابت داروں، اپنی اولاد، اپنے عزیز رشتہ داروں، ان میں سے کسی کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، کوئی مالدار ہے تب بھی اور کوئی فقیر ہے تب بھی۔ فاللہ اولی بہما، تو اللہ ان سب سے زیادہ تمہارے قریب ہے اور تمہارے لیے خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، پس اپنی خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلو، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو۔ وَإِن تَلُوا، اور اگر تم لگی لپٹی بات کرو گے، بندہ پھنس جاتا ہے نا دو بندوں کے درمیان، اب ایک کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، دوسرے کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، تو کیا کرتا ہے ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، لگی لپٹی بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ لگی لپٹی بات بھی نہیں کرو گے۔ اور تو اور یہ جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں جاتا ہی نہیں ہے کہ یار دونوں ناراض ہو جائیں گے، تو یہ بھی نہیں کرنا، کنارہ کشی بھی نہیں کرنی، جان بھی نہیں چھڑانی۔
فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے ہاں سچی گواہی کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ہمارا آج آپ چلے جائیں نا کورٹ کچہری میں، سارا نظام جھوٹ پہ چلتا ہے۔ اچھا بعض اوقات آپ سچ بولنا چاہتے ہیں تو وکیل آپ کو کہتا ہے نہیں آپ یہ بولو گے تو مقدمہ ہار جاؤ گے۔ اپنی مثال دینی پتہ نہیں اچھی ہے یا نہیں، میں کسی جگہ گواہ تھا تو مجھے عدالت نے طلب کیا، میں چلا گیا تو وکیل نے مجھے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ آپ یہ پڑھیں۔ میں نے کہا بھائی میں تو وہ کہوں گا جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے کہنا ہے اور جو سچ ہے۔ اس نے میری گواہی ساقط کر دی۔ اس نے کہا ان کی گواہی نہیں ڈالی ورنہ کیس ہار جائے گا، میری جان۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے میری جان چھوڑا دی۔ تو ورنہ وکیل کہتے ہیں کہ آپ یہ اس طرح کرو گے، یہ جھوٹ بولو گے تو جان چھوٹ جائے گی، ورنہ یہ سارا نظام جھوٹ پر ہے، سچ پر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے گواہی جو ہے وہ حق اور سچ پر ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اب کہا جا رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کیا مطلب؟ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ نہ کرو، جب عمل کرنا کا وقت آئے تو پھر اس کو پورا کر کے دکھاؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور وہ کتاب جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پر۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو سے پہلے نازل کی گئی۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور جو انکار کرے گا اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اس کے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہک کر بہت دور گمراہی میں چل پڑا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ثم آمنوا، پھر مسلمان ہوئے، ثم کفروا، پھر کفر کی روش اختیار کی، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں آگے بڑھتے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ انہیں بخشنے والا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو دکھانے والا ہے راستہ۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے، صبح اسلام پہ ہوتے ہیں، شام کو کفر پہ ہوتے ہیں، ایک قدم اسلام کی طرف اٹھاتے ہیں، دو قدم کفر کی طرف اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک بندہ صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان والا ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان والا ہوگا لیکن ایسی حرکت کر دے گا کہ وہ کفر میں جا پڑے گا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری دے دیجئے ان منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے مومنین کے مقابلے میں۔ ایبتغون عندهم العزہ، تو کیا یہ ان سے عزت کے متلاشی ہے، ان سے عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، تو عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اور ہم نے آپ پر یہ بات نازل کی ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کا مذاق، یعنی کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہو جس میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اس محفل سے اٹھ جاؤ۔ ایسی محفل میں بیٹھنے سے منع کر دیا گیا جس میں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی کسی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اس کا انکار کیا جا رہا ہو۔ مثلا آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں اس بات پر بحث شروع ہو جائے کہ بھئی سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، اور
یہ اسلامی شریعت کا قانون ٹھیک نہیں ہے اور اس کا مذاق اڑایا جانا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے وہاں نہیں بیٹھنا. یا تو اپنی بات کریں، ان کو سمجھائیں، اور اگر بات نہیں کر سکتے تو خاموش وہاں بیٹھنا جائز، پھر وہاں سے اٹھ جائیں. انکم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات شروع نہ کر دیں. انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے درمیان بیٹھو گے تو ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا. الذین یتربصون بکم، یہ تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. فإن كان لكم فتح من اللہ، بس اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے، قالوا ألم نكن معكم، تو دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دیکھو فلاں موقع پہ ہم تمہارے ساتھ تھے. وإن كان للكافرين نصيب، اور اگر پلڑا کفار کا بھاری رہا اور ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ گیا، قالوا ألم نستحوذ عليكم، تو کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے لیے ان کے درمیان موجود نہیں تھے، تمہارے لیے جاسوسی نہیں کرتے تھے. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں روک کے رکھا ان سے، یعنی مومنین کے اور تمہارے درمیان ڈھال بنے رہے، ان کو تم تک نہیں آنے دیا. تو کافروں کو بھی یقین دلاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کو بھی یقین دلاتے ہیں. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر یعنی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہی سست. جس معاشرے میں یہ لوگ تھے، مسلمانوں کا معاشرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں نماز میں غیر حاضری کا مطلب نفاق تھا، اور خاص طور پر عشاء اور فجر. اگر کوئی عشاء کی نماز میں نہ آتا یا فجر کی نماز میں نہ آتا تو یہ سمجھ لیا جاتا یہ منافق ہے. تو منافقین کو اپنا نام مسلمانوں میں رجسٹر رکھنے کے لیے بادر نخواستہ نمازوں میں آنا پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں منافق شمار کر لیا جائے، اور خاص طور پر عشاء اور فجر میں. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بیچارے ان پر یہ چٹی پڑی ہوئی ہے، نماز پڑھنا نہیں چاہتے لیکن مجبوری ہے، حاضری لگانی ہے، تو بڑے کسمساتے ہوئے بڑی سستی کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دو چار بندوں سے سلام بھی کریں گے، خیریت بھی پوچھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ میں آگے ہوں، حاضری لگی. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کریں گے مگر تھوڑا سا. مذبذبین بین ذلک، وہ لٹکے ہوئے ہیں ادھر اور ادھر کے درمیان. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف اور نہ اس طرف. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو وہ راستہ نہیں پائے گا، اسی طرح گمراہ رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کفار کو مومنین کے مقابلے میں اپنا دوست نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے الزام ثابت کر لو، یعنی اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی ثبوت تو اللہ کے مقابلے میں تمہارے اللہ کے دربار میں مل جائے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، دوزخ کے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کے لیے کسی مددگار کو نہیں پاؤ گے. الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی. واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو. واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے. فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ اب مومنین میں شامل ہیں.
وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما، اور ان قریب اللہ مومنین کو بڑا اجر دے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرنے والے ہو اور یقین اور ایمان رکھنے والے ہو۔ اگر تم شکر کرنے والے ہو، ایمان رکھنے والے ہو، تو اللہ تمہارا دشمن نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، قدردان ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ شاکر، اللہ کے لیے جب شکر کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اللہ قبول کرنے والا ہے، قدردانی کرنے والا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص اونچی آواز سے بری بات کہے، کسی کو گالی گلوچ دے، الا من ظلم، لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا۔ اگر کوئی مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے ستایا جا رہا ہے۔ اس کے پاس اور کیا ہے؟ جس کو مار پڑ رہی ہے وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ زبان سے کوئی بری بات کہہ دے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر اللہ تعالیٰ یہ بات ناپسند کرتا ہے کہ اہل ایمان اپنی زبان سے کوئی بری بات، کوئی گالی، کوئی مغلظات نکالیں۔ بعض لوگوں کا تو تقیہ کلام ہی گالی بن جاتا ہے، تو اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ، اور اگر تم کوئی بھی نیکی کرو کھول کر، ظاہر یا چھپا کر، تو یہ بہتر ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ، اور تو تم کسی کی کوئی برائی معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت والا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ اللَّهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے درمیان وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تو ایک پورا پیکج ہے۔ اب ایک شخص کہے کہ میں ایک کام تو کروں گا دوسرا نہیں کروں گا، نماز پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، یا زکوٰۃ دیتا ہوں لیکن نماز پڑھنی میرے لیے مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ دین کا جو پورا پیکج ہے اس پر عمل کرنا ہوگا اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کوئی درمیانی راہ نکل آئے، اللہ بھی خوش ہو جائے، شیطان بھی خوش ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ حقیقت میں کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کی کہ میں ابراہیم کو تو مانتا ہوں لیکن موسیٰ کو نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں عیسیٰ کو نہیں مانتا، یہ ہے تفریق۔ تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہود جو ہیں وہ بعض پیغمبروں کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، حضرت داؤد کو وہ پیغمبر نہیں مانتے، حضرت سلیمان کو وہ پیغمبر نہیں مانتے، اور بعض پیغمبروں پر بڑے بہتان لگائے ہیں انہوں نے۔ حضرت داؤد پہ بہتان لگائے، حضرت لوط علیہ السلام پہ بہتان لگائے، اور یہ تورات میں موجود ہیں ساری چیزیں، اتنے بے شرم تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایمان کے منافی ہیں۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے اجر ان کو دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، آپ سے اہل کتاب پوچھتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے کوئی کتاب اترے گی۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ،
یعنی کوئی لکھی ہوئی کتاب آپ پر اترے گی، کوئی نسخہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر 10 کمانڈمنٹس لکھا ہوا نسخہ اترا تھا۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑھ کر چیز مانگی تھی۔ فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ تعالیٰ واضح واضح دکھا دے، ہم تیرے کہنے پر ایمان نہیں لاتے، اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کو ایک چنگھاڑ نے آ لیا ان کے ظلم کے سبب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی جو ہے، اپنا نور کا ایک ارتکاز وہ پہاڑ پہ کر دیا، اور ایک دھماکہ ہوا اور اس سے یہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن نشانی آ گئی۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے تمہیں اس سے بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو صریح دلیلیں دی تھیں۔ ورفعنا فوقهم الطور، سلطان کا مطلب دلیل بھی ہوتا ہے، سلطان کا مطلب طاقت قوت بھی ہوتا ہے، اقتدار بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو واضح دلائل دیے۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور، یعنی دامن طور میں، طور کے دامن میں تمہیں لے گئے، بمیثاقہم، اقرار کے ساتھ۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے تمہیں کہا کہ اس شہر کے دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ سبت کے دن، ہفتے کے دن زیادتی مت کرنا۔ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے ایک زبردست مضبوط قول لیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم، لیکن انہوں نے اپنا قول توڑ دیا، عہد شکنی کی۔ وكفرهم بآيات اللہ، اور انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ۔ وقتلهم الانبیاء، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق، ناحق۔ وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل تو ان پر غلاف چڑھا ہوا ہے، محفوظ ہے۔ بل طبع اللہ علیہا، ہرگز نہیں بلکہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، سو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر کم۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کے سبب اور ان کے اس قول کے سبب جو انہوں نے مریم پر بہتان باندھا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو، حضرت عیسیٰ کو ان کے درمیان لے کے آئیں تو یہ تو کنواری تھی، تو انہوں نے کہا یا مریم انا لک، اے مریم یہ تو کہاں سے آ گیا یہ بیٹا؟ ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ گناہ گار تھا نہ تمہاری ماں باغی تھی، یہ تم کہاں سے لے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں 1 دن کا بچہ، 2 دن کا، وہ بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، جو آگے آ رہا ہے سارا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، یہ اس بات کے لیے کافی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ قول کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے، مریم کے بیٹے کو جو رسول اللہ ہے۔ یہود نے اپنے زوم میں حضرت عیسیٰ کو قتل کرا دیا تھا، اپنے زوم میں انہوں نے انہیں سولی چڑھا دیا تھا۔ وما قتلوہ، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو۔ وما صلبوہ، نہیں سولی چڑھایا۔ ولکن شبہ لہم، بلکہ وہ اس میں اشتباہ میں پڑ گئے۔ اشتباہ میں کیسے پڑ گئے؟ اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن جو اناجیل میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک حواری بنا پھرتا تھا جو دراصل جاسوس تھا، تو اس نے جا کر ان کی جاسوسی کر دی کہ فلاں جگہ پر ہیں عیسیٰ، تو اس کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل کا بنا دیا، اور وہ جو آئے تھے اسی کو پکڑ کے لے گئے اور اسی کو انہوں نے سولی چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔
ما لهم به من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ وہ اٹکل پچو کر رہے ہیں، وما قتلوه یقینا، انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا تھا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے ان کو اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو ان پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ثانی ہوگی تو پھر سارے یہود اور سارے نصارہ وہ پر ایمان لے آئیں گے اور کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک جب اپنی اس کی موت کا وقت آتا ہے نا تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سچے ہیں، لیکن اس وقت موقع گزر چکا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے اس کی دونوں تفسیریں وہ ہیں ثابت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ، یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بس ان کے ظلم کی سبب جو انہوں نے کیا، ان یہود نے، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام قرار دے دیں، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس لیے کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، انہیں ہم نے ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ خود انہوں نے حلال اور حرام کو چھیڑنا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی حلال چیزوں کو خود ہی انہوں نے پھر حرام ٹھہرا دیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود کا لینا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ یہ اس سے منع کیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا بھی ان پر منع کیا گیا تھا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے جو پختہ علم لوگ ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، اور وہ ایمان والے جو ایمان لاتے ہیں آپ پر اور جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جو اس سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، انہیں ہم بہت بڑا اجر دیں گے عظمت والا۔ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی تھی، والنبیین من بعد، اور اس کے بعد انبیاء پر، واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، ان سب پر وحی بھیجی، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ زبور وہ کلام ہے، وہ الہامی کلام جو کہ اللہ کی حمد پر مشتمل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا لحن دیا تھا، بہت خوبصورت آواز دی تھی، اور ساتھ ہی زبور بھی دی تھی جس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ستائش ہے۔ تو وہ جب اس کو پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پورا ماحول وجد میں آ جاتا تھا، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، پرندے وجد میں آ جاتے تھے، اسے کہتے ہیں لحن داؤدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے گھر میں کسی وقت بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ کھڑے ہو کے سننا شروع ہو گیا۔ پھر بعد میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں حضرت داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمیر ملا ہے، ان کے لحن میں سے، ان کے سروں میں سے تمہیں ایک سر ملا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اچھا پڑھتا۔
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ رسول جن کا ہم نے آپ کو قصہ سنایا، من قبل وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اس سے پہلے، اور وہ رسول جن کا ہم نے آپ کو قصہ نہیں سنایا. بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر اللہ نے نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے بات کی جیسے کہ بات کی جاتی گفتگو، ڈائلاگ. رسلا مبشرین و منذرین، تو یہ سارے رسول جو تھے وہ خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ انسانوں پر اللہ کی حجت قائم یعنی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے دعوت نہیں ملی. بعد الرسل، ان رسولوں کے بعد. وکان اللہ علیما عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا. لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے. بما انزل الیک، کہ اس نے نازل کیا آپ کی طرف. انزلہ بعلمہ، یہ نازل کیا ہے اس نے خاص اپنے علم سے. والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ اس میں گواہ ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. یہ اہل کتاب نہ مانے، بے شک نہ مانے، ساری انسانیت جھٹلا دے، اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے آپ پر کتاب اتاری ہے، اور اللہ کے فرشتے یہ گواہی دے رہے ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے. قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور انہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا، حق کو دبائے رکھا. لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی دکھائے گا انہیں سیدھی راہ. الا طریق جہنم، سوائے جہنم کی راہ. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر آسان ہے. یعنی جہنم ویسے بھی اس کا راستہ بڑا آسان ہے، خوشنما ہے، خواہشات سے بھرا ہوا ہے، اور جو اس پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے اور آسان کر دیتا ہے، اور اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءکم الرسول، تمہاری طرف رسول آ چکا ہے. بالحق، حق کے ساتھ. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم، تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وإن تکفروا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، کفر کرو گے. فإن للہ ما فی السماوات والأرض، تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، دین میں انتہا پسندی اختیار نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر حق کے علاوہ بات نہ کیا کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے. وکلمتہ، اور اس کا کلام یا اس کا حکم. القاہا الی مریم، جو اس نے ڈالا مریم کی طرف. وروح منہ، اور اسی کی طرف سے روح. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین نہ کہا کرو. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ اور مسیح اور روح القدس، یا اللہ، مریم اور مسیح. تو یہ تثلیث انہوں نے بنائی ہوئی ہے، دونوں قسم کی تثلیث. تو یہ تثلیث میں نہ پڑھو. انتہو، اس سے بعد آ جاؤ. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو وہ ایک ہی الہ ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کا ارساس. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کے لیے بات باعث شرم نہیں تھی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی ملائکہ اور جو فرشتے ہیں مقربون کے لیے باعث عار ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو اللہ کی بندگی میں عار محسوس کرے. ویستکبر، اور تکبر کرے. فسیحشرہم الیہ جمیعا،
تو وہ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ ان کو پورا اجر دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور بڑھائے گا اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرم کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار اور حمایتی نہ پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دلیل آ گئی ہے، سند آ گئی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری طرف واضح نور وہ اللہ نے نازل کر دیا ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بہ، اور پھر مضبوط پکڑ لیا اس کو یعنی قرآن کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو وہ داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں، من اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہہ دیجئے اللہ آپ کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ وہ جس کا یہ وراثت میں ایسا شخص یا ایسی عورت جس کی اولاد بھی نہ ہو اور جس کے والدین بھی نہ ہو۔ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ، تو وہ مرد جو مر گیا اور اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کے لیے آدھا۔ یہ سگی بہن کی، آغیانی بہن کی بات ہو رہی، پیچھے سوتیلی کی بہن کا مسئلہ آیا تھا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر عورت کلالہ ہو اور اس کا ایک بھائی ہو تو یہ بھائی اس کے پورے مال کا وارث ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اور اگر عورتیں دو ہوں، میت کی دو بہنیں ہوں، تو ان کے لیے 2/3 ترکے میں سے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر مرد اور عورت زیادہ ہوں 2 سے، تو پھر مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا 2/3 میں سے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اس سے پہلے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ۔ سورہ المائدہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ یک بارگی نازل ہوئی ہے، ایک ہی دفعہ میں، اور یہ نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور اس میں شریعت کا آخری پیکج اتار دیا گیا۔ سابقہ جو احکامات ہیں ان میں سے جو ترمیم کرنی تھی ان میں ترمیم کر دی، اور جن کو رکھنا تھا ان کو رکھ کر، تو اس میں شریعت کا آخری پیکج اتار دیا گیا جو اب قیامت تک قائم رہے گا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو اپنے وعدوں کو، عہدوں کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چوپائے نما مویشی، سوائے اس کے جو تم پر تلاوت کر دیے گئے، غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا۔ انعام کہتے ہیں عربی میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ 4 قسم جو ہے نا ان کو انعام کہتے ہیں، اور بہیمہ کہتے ہیں چرنے والے جانور۔ تو بہیمۃ الانعام کا مطلب ہو گیا اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اور ان جیسے چرنے والے جانور، یعنی ہمارے یہاں بھینس ہو گئی، یا اور کیا ہو سکتا ہے جی، ہرن، ہاں ہرن ہو گیا، یہ اس طرح کی جو چیزیں نا تو یہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار دیے، اور جو خونخوار ہیں، درندے ہیں، جن کی کچلیاں ہیں اور جو
گوشت خور ہیں اور چیر پھاڑ کرتے ہیں ان کو حرام کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ کر دو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرام مہینوں کو حلال کرو، ولا الہدی، اور نہ قربانی کے جانوروں کو، ولا القلائد، اور نہ وہ پٹے جو گلوں میں پڑتے ہیں، ولا آمین البیت الحرام۔ یعنی یہ عرب میں مشہور تھا کہ جب یہ کسی جانور کو قربانی کے لیے مختص کر دیتے تھے نا تو اس کے گلے میں ایک خاص قسم کا پٹا ڈال دیتے تھے۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ اب یہ جانور قربانی کے لیے خاص ہے، تو ان جانوروں کو بھی تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان کو قربانی کے لیے جانے دو۔ ان کا بیچنا، ان کا خریدنا، ان کا وقت سے پہلے ذبح کرنا، ان کا چوری کرنا، یہ ساری چیزیں اس کو منع کیا گیا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو جو امن کے ساتھ بیت الحرام کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں تم جب احرام کھول لو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ احرام کی حالت میں شکار بھی منع ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر قائل نہ کرے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام کی زیارت سے روکو۔ آپس میں تمہاری لڑائی ہے کسی سے اور تم کہو کہ نہیں اب اس کو میں نے حج کرنے نہیں دینا، تو یہ تم نہیں کر سکتے۔ جس طرح آج مثلا سعودیہ کی وہاں حکومت ہے اور ایران سے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے یا پاکستان سے لڑائی ہو جاتی ہے، اور وہ کہیں کہ جی پاکستانیوں کو یا ایرانیوں کو یا ترکوں کو ہم حج نہیں کرنے دیں گے، تو یہ نہیں کر سکتے۔ یہ تمہاری بے شک ان کے ساتھ کھٹ پٹ ہو جائے، لیکن اللہ کے گھر پر سب کا حق برابر ہے اور ان کو تم نہیں روک سکتے۔ اور اس بنیاد پر حجاج سے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا، حجاج کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تو مکہ کے لوگوں کے گھروں کے دروازے اکھڑوا دیے تھے کہ حجاج آئیں تو تمہیں ان کو انٹرٹین کرنا ہے اور ان کی مہمانداری کرنی ہے۔ تو یہ نہیں کہ تم ادھر جو ہے وہ اس پر سام بن کر بیٹھ جاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب